السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو میں ہم سافٹ اور ہارڈ پنیر بنانے کا طریقہ سکھائیں گے اور اس کے ساتھ سورہ العصر کی اردو ٹرانسلیشن، اس کے ریفلیکشن اور اس کی ایکسپلینیشن پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے عصر یعنی وقت کی قسم کھائی۔ قرآن میں جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو وقت گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اس ورس میں ہمیں جو ریفلیکشن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی اصل میں وقت کا دوسرا نام ہے۔ ہر گزرتا دن ہماری عمر کو کم کر رہا ہے۔ ہم اپنے پیسے واپس کما سکتے ہیں لیکن ضائع کیا ہوا وقت کبھی واپس نہیں لا سکتے۔ ایک مومن ہر دن خود سے پوچھتا ہے، آج میں نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ اس ورس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنی زندگی کی حفاظت کرتا ہے۔ ورس نمبر 2، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل حالت انسان کی خسارہ ہے۔ جیسے برف دھیرے دھیرے پگھلتی رہتی ہے ویسے ہی ہماری عمر لمحہ بلمحہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی اللہ کی رضا میں نہ گزارے تو وہ حقیقی نقصان میں ہے۔ اس آیت میں بہت سارے ریفلیکشنز ہیں کہ دنیا میں کامیابی، دولت، شہرت اور عہدہ بھی آخرت کے خسارے کو پورا نہیں کر سکتے۔ ہر گزرتا لمحہ یا تو جنت کے قریب لے جا رہا ہے یا نقصان میں اضافہ کر رہا ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ لوگوں کی نظر میں بڑے بن جائیں بلکہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہوں۔ یہاں ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی صرف دنیا کے لیے گزر رہی ہے؟ کیا ہمارے اعمال ہماری آخرت کے فائدے کا سبب بن رہے ہیں؟ اور اس ورس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر زندگی اللہ کی اطاعت میں نہ گزرے تو انسان چاہے دنیا میں کتنا ہی کامیاب ہو وہ حقیقی خسارے میں ہے۔ ورس نمبر 3، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اللہ تعالیٰ نے خسارے سے بچنے کے 4 اصول بیان کر دیے ہیں: ایمان، نیک اعمال، حق کی تلقین، صبر کی تلقین۔ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر یقین رکھیں۔ نیک اعمال، ایمان کا ثبوت اچھے اعمال ہیں جیسے نماز، صدقہ، سچائی، والدین کی خدمت اور حسن اخلاق۔ نمبر 3 پہ آتا ہے حق کی تلقین، تو حق بات خود بھی ماننا اور دوسروں کو بھی محبت اور حکمت سے اس کی دعوت دینا۔ صبر کی تلقین، حق کے راستے میں مشکلات آئیں تو ثابت قدم رہنا اور دوسروں کو بھی ہمت دینا۔ اس ورس سے ہمیں یہ ریفلیکشن ملتے ہیں کہ صرف ایمان کافی نہیں، عمل بھی ضروری ہے۔ صرف اپنی اصلاح کافی نہیں، دوسروں کی خیر خواہی بھی ضروری ہے۔ حق کے راستے پر صبر کے بغیر کامیابی ممکن نہیں، اور ہمیں روزمرہ زندگی میں کچھ عمل کرنے چاہیے۔ روزانہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھیں، اس پر عمل کریں، ایک نیکی روزانہ کریں، کسی ایک شخص کو محبت سے دین کی ایک اچھی بات بتا دیں۔ آزمائش میں شکایت کی بجائے ہم اللہ پر بھروسہ کریں۔ سورہ العصر کا جو مجموعی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ پوری انسانیت وقت کے ساتھ خسارے کی طرف جا رہی ہے، مگر جو شخص مضبوط ایمان رکھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، حق کی دعوت دیتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے، وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف سورہ العصر پر غور کر لیتے تو یہی سورت ان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ ہمیں یہاں ایک دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے، سچا ایمان رکھنے، نیک اعمال کرنے، حق پر قائم رہنے اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو عمل میں نظر آئے، ایسی زبان عطا فرما جو ہمیشہ حق بولے، اور ایسا صبر عطا فرما جو ہر آزمائش میں ہمیں تیرے قریب کر دے۔ صدق اللہ العظیم۔